بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض خان، اور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام اور معراج مصطفیٰ. آج اس موضوع پر ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ایک دفعہ پھر ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں معروف عالم دین جناب علامہ شفاعت رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا ایک بہت خوبصورت واقعہ جس پر ہم بہت کچھ سنتے آئے آج تک. آپ فرمائیے گا کہ کتاب و سنت کے حوالے سے معراج مصطفیٰ ہے کیا؟ بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں کہ یہ جی معراج مصطفیٰ کی ڈیفینیشن ہے. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری وہ بھی حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے سورج کو واپس پلٹایا، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. چاند کو انگلی کے اشارے سے آپ نے شق کیا، دو حصوں میں تقسیم کیا، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. گویا معجزہ حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو کہتے ہیں کہ جو واقعہ عام انسان کی بس قدرت اور اختیار میں نہ ہو، اور اگر لوگ مل کر اپنے علم حکمت دانائی کی بنیاد پر ویسا کرنا چاہیں تو نہ کر پائیں، عاجز آ جائیں، تو ایسے واقعے کو معجزہ کہتے ہیں. یعنی معجزہ عاجز کر دینے والی چیز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سیر کرائی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، لے گیا اپنے عبد خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. علماء کرام مفسرین اعظام نے، محدثین اعظام نے لکھا کہ مکہ سے بیت المقدس جانے کے لیے 3 ماہ کا سفر تھا اس وقت، اور واپس آنے کے لیے بھی 3 ماہ کا سفر. تو گویا مکہ سے بیت المقدس جانا اور آنا یہ 6 ماہ کی مسافت تھی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ خاص کو، اپنے عبد خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. گویا یہ جو سیر کرائی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سیر کو معجزہ کہا جاتا ہے. اس سیر کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. آپ فرمائیے گا کہ معراج مصطفیٰ کے مختلف مراحل کیا تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں سے، کون کون سے مراحل تھے جن کو طے کرتے ہوئے عرش عظیم تک پہنچے؟ یہ ایک علمی اور تحقیقی گفتگو ہے کہ قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر مبارک تھا، جس کو ہم معراج مصطفیٰ کا حصہ کہتے ہیں، وہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ ایک مرحلہ ہے آپ کے سفر کا. آپ کے سفر کے اس مرحلے کو اسرا کہا جاتا ہے، سیر کہا جاتا ہے. پھر آپ بیت المقدس سے آسمان اول پر تشریف لے گئے. آپ کے اس حصہ کو عروج کہا جاتا ہے. اور پھر آپ آسمان اول سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کو اعراج کہا جاتا ہے. اور پھر سدرہ سے جب آپ لامکانوں کا سفر کرتے ہوئے اس جگہ پر فائز ہوئے، اس مقام پر فائز ہوئے جس کو بیان کرنے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے
مقام قاب قوسین او ادنا کہا جاتا ہے جب آپ اس مقام پر بیٹھے ہیں اور اللہ تعالی کا آپ نے دیدار کیا. اس دیدار کے مراحل کو، اس دیدار کے مقام کو، اس دیدار کے وقت کو، اس دیدار کی کیفیات کو معراج کہا جاتا ہے. احمد صاحب، اسی سے ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سفر تھا معراج کا سفر، کیا یہ روحانی سفر تھا یا جسمانی سفر تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتب احادیث میں روحانی معراج کا ذکر بھی موجود ہے اور آپ کے حوالے سے جسمانی معراج کا ذکر بھی موجود ہے. احادیث میں اور تفاسیر القرآن میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روحانی جو معراج ہے یا روحانی سفر ہے اس کا تذکرہ ایک سے زائد مرتبہ ہے، اور جسمانی جو معراج ہے اس کا ذکر قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں ایک بار ہے. اب یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں. روحانی معراج کہ آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، آپ کو خواب میں جنت کی سیر کرائی گئی، آپ کو خواب میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ کو خواب میں جنت اور جہنم دکھائے گئے، آپ کو خواب میں اہل جنت اور اہل جہنم سے ملاقات کرائی گئی، آپ کو خواب میں اللہ سے گفتگو کرائی گئی. تو یہ اس کو روحانی معراج کہتے ہیں. ان دونوں باتوں کو ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب چاہا، جس وقت چاہا تو آپ کو خواب کی حالت میں، نیند کے عالم میں آپ کو معراج کرائی. آپ نے آسمانوں کی سیر کی، آپ نے جنت و جہنم کو دیکھا، آپ نے اللہ کا دیدار کیا، آپ نے اللہ سے گفتگو کی. بے شمار ایسے واقعات کتب احادیث میں موجود ہیں. لیکن یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی جسمانی معراج تھی نہیں، یہ بات تحقیق کے خلاف ہے. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں روحانی معراج تھی وہاں جسمانی معراج بھی تھی. اور اس میں سب سے بڑی بات جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے 15ویں سپارے میں کیا ہے اور جس پر اہل مکہ نے شور اٹھا دیا تھا اور جس واقعے کو سن کر اہل مکہ نے پروپیگنڈا کیا تھا، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ایک رات میں مسجد